بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو ایس آر جے ورلڈ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، مشہور و معروف عالم دین مفتی طارق مسعود 4 مارچ 1975 کو پاکستان کے شہر سرگودا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا۔ آپ نے ایک ادبی اور مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد پاکستان نیوی میں ملازم تھے، جبکہ آپ کے نانا پاک آرمی میں امام مسجد تھے۔ آپ کا تعلق خان قوم سے ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی۔ ناظرین، مفتی طارق مسعود نے میٹرک پاکستان ایئر فورس بیس مسرور سے پاس کی۔ پھر آپ نے ایس ایم سائنس کالج کراچی میں FSc شروع کر دی۔ جب آپ کالج کے طالب علم تھے تو آپ بھی عام لڑکوں کی طرح انجوائے کرتے تھے اور آپ کو مولوی کے نام سے وحشت تھی۔ اس دوران آپ پاکستان نیوی میں بھی سلیکٹ ہو گئے تھے، مگر آپ نے اسے جوائن نہیں کیا اور اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ اسکول میں لڑکے آپ کو سائنسدان کہتے تھے۔ دوستو، سیکنڈ ایئر میں ایک دن جب طارق مسعود اپنے محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنے گئے ہوئے تھے تو ان کی ملاقات ایک تبلیغی جماعت سے ہو گئی۔ جماعت میں ایک مفتی احمد ممتاز صاحب تھے جو کہ بہت اچھے بیانات کرتے تھے، جن سے طارق مسعود بہت متاثر ہوئے۔ مفتی احمد ممتاز نے آپ کو عالم بننے کا مشورہ دیا تو آپ نے ان کو اپنے والد سے بات کرنے کے لیے کہا۔ مفتی احمد ممتاز نے طارق مسعود کے والد سے بات کی تو پہلے ان کے والد ہچکچائے، مگر بعد میں انہوں نے اجازت دے دی۔ ناظرین، یوں طارق مسعود کو عالم بننے کے لیے ناظم آباد کراچی کے مدرسے دارالافتاء والارشاد میں داخل کروا دیا گیا۔ دارالافتاء والارشاد مدرسے کا ماحول بہت سخت تھا۔ مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ پہلے کچھ مہینے ان کا دل مدرسے میں بالکل نہیں لگا، کیونکہ وہاں پر کالج جیسی آزادی نہیں تھی۔ دوستو، اس نازک موڑ پر طارق مسعود نے ٹھان لیا کہ اب وہ اس مدرسے سے عالم بن کر ہی نکلیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ جامعۃ الرشید میں داخل ہو گئے۔ وہاں پر انہوں نے 2 سال حدیث کی تعلیم حاصل کی اور پھر 1 سال تخصص میں لگایا، جو کہ مفتی بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، اس طرح وہ دینی تعلیم مکمل ہونے کے بعد طارق مسعود سے مفتی طارق مسعود ہو گئے۔ انہوں نے تعلیم مکمل ہونے کے بعد جامعۃ الرشید کراچی میں ہی درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ انہیں اب جامعۃ الرشید میں فتوے کا کام کرتے ہوئے 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ دوستو، درس و تدریس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب کراچی کی الفلاحیہ مسجد میں امام بھی ہیں۔ وہ جمعہ بھی اسی مسجد میں پڑھاتے ہیں۔ ان کو الفلاحیہ مسجد کی طرف سے رہائش بھی دی گئی ہے، جہاں وہ رہائش پذیر ہیں۔ ناظرین، مفتی طارق مسعود 20 سال سے زائد عرصے سے اصلاحی خطبات دے رہے ہیں۔ شروع میں ان کے ایک مقتدی نے ان کے نام سے ویب سائٹ بنائی تھی، جہاں پر ان کے خطبات اپلوڈ کیے گئے تھے، جو کہ عوام میں بے حد مقبول ہوئے اور ان کو مسائل معلوم کرنے والے لوگوں کی بے تحاشا کالیں موصول ہونے لگی۔ اس پر ان کے نام سے ایک یوٹیوب چینل بنایا گیا، جہاں پر ان کے خطبات پوری دنیا کے مسلمان سننے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شہرت پوری دنیا کے مسلمانوں میں ہو گئی۔ ان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کا نام مفتی طارق مسعود سپیچز ہے، جس پر ان کے خطبات باقاعدگی سے اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ یوٹیوب پر ان کو 30 لاکھ سے زائد لوگ دینی معاملات کو سمجھنے کے لیے سنتے ہیں۔ ناظرین، مفتی طارق مسعود کا انداز بیان عام مفتیوں سے مختلف ہے۔ وہ سادہ زبان میں عوام کو دینی مسائل سمجھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ بیان کے دوران عوام کی دلچسپی کے لیے چٹکلے بھی سناتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان بھی ان کے اصلاحی خطبات کو سنتے ہیں۔ وہ فرقہ واریت سے ہٹ کر عوام کو صحیح اسلامی تعلیمات پہنچاتے ہیں۔ دوستو، نوجوان اسلامی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود کے درمیان چند ایک دینی معاملات پر مقابلہ اور بحث اکثر سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہے۔ وہ ایک دفعہ انجینئر محمد علی مرزا کے چیلنج کو قبول کر کے
جہلم اس سے ملاقات اور ڈیبیٹ کے لیے گئے تھے، مگر انجینئر نے یہ کہہ کر ان سے ملاقات کرنے کو انکار کر دیا تھا کہ وہ بتا کر نہیں آئے، اور یہ کہ ان کے ایک ساتھی پر FIR کٹی ہوئی ہے۔ مفتی صاحب 48 گھنٹے جہلم رہ کر واپس آ گئے تھے۔ ناظرین، مفتی طارق مسعود اور انجینئر محمد علی مرزا کے درمیان دیوبندیوں کی کتاب المہند علی المفند اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں خروج جیسے موضوعات پر سخت اختلاف ہے۔ ان موضوعات پر وہ اپنی اپنی تحقیق پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ رفع الیدین کے موضوع پر بھی ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ دوستو، اگر مفتی طارق مسعود کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو انہوں نے 3 شادیاں کی اور تینوں بیویوں سے ان کی اولاد ہے۔ وہ زیادہ شادیاں کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ زیادہ شادیاں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو بے حیائی سے روکنے کے لیے ضروری ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے کتابیں بھی لکھی ہیں، جن میں شامل ہیں ایک سے زیادہ شادیوں کی ضرورت کیوں اور فیملی پلاننگ۔ ناظرین، مفتی طارق مسعود کا سارا خاندان پڑھا لکھا ہے۔ ان کے خاندان کے کئی لوگ ڈاکٹرز اور آفیسرز ہیں۔ ان کے 3 سگے بھائی بھی ہیں۔ ناظرین، بلا شبہ مفتی طارق مسعود کا شمار پاکستان کے صف اول کے علماء میں ہوتا ہے۔ ان کے اصلاحی خطبات کو پورے پاکستان میں سنا جاتا ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ وہ اسی طرح اخلاص سے اسلامی تعلیمات کو پوری دنیا میں پہنچاتے رہیں۔ اللہ رب العزت ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور SRJ ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حم ینصر۔